چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس یہ کرمنل ریویژن تھی جو کہ مسلسل ایک ہفتے سے میڈیکل وہ بنیادوں کے اوپر کہ ان کی طبیعت خراب ہے اور وہ آ نہیں رہے تھے اور وہ ہماری فکس نہیں ہو رہی تھی، نہ سماعت ہو رہی تھی۔ ہماری اس کے اندر استدعا جو تھی وہ یہ تھی کہ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے کمپلینٹ کے بارے میں کہ وہ مینٹینیبل ہے، اس کو ہم نے چیلنج کیا تھا ہائی کورٹ میں۔ وہ اس طرح ارجنٹ نوعیت کا معاملہ ہے کہ ایک کیس فار ایگزامپل وہ چل ہی نہیں سکتا، کہ وہ کیس قابل سماعت ہی نہیں ہے، اس کے اندر ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کا پہلے فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ کیس چلنے کے قابل ہے یا نہیں۔ نیچے والے جو جج صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کیس چلنے کے قابل ہے، اس آرڈر کو ہم نے چیلنج کیا اوپر، اور اوپر جا کے وہ ہماری پٹیشن جو ہے وہ فکس ہی نہیں ہو رہی۔ آج پورا دن چیف صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ انتظار کریں، بس میں وہ مارکنگ کر رہا ہوں، لیکن اس کے اندر سٹل پورا دن وہ ایک جو ہے انتظار میں رکھا گیا اور اب کل کے لیے کہا گیا ہے۔ امید ہے کہ اس کے اندر سب سے پہلے تو چیف صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ کمپلینٹ کو جو ہم نے چیلنج کیا ہے، جو ریویژن ہم نے فائل کی ہے، اس ریویژن کو سنیں ہی نہ۔ اس کی ریزن کیا ہے نہ سننے کی؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ پہلے ہی جو چیف صاحب نے آرڈر دیا ہے توشہ خانہ میں، وہ بالکل ہی آپ نے آرڈر دے کے پہلے کورٹ کے اندر اناؤنس کر کے اور پھر جو ہے وہ آپ نے ریمانڈ کر دیا، اور اس کے علاوہ جو خان صاحب کی گرفتاری ہے اس کو کہا کہ قانونی ہے، جو کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ غیر قانونی ہے۔ تو یہ مختلف گراؤنڈز کے اوپر ایک پٹیشن فائل کی تھی ہم نے عدم اعتماد کی۔ تو اس عدم اعتماد کی جو پٹیشن تھی اس کے اوپر یہ ہم نے کہا کہ جناب آپ ہمارے کیسز کی سنوائی نہ کریں، آپ خان صاحب کے کیسز کی سنوائی نہ کریں۔ تو اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، بلکہ اخلاقی طور پہ تو یہ بنتا ہے کہ جب چیف صاحب کے پاس وہ پٹیشن گئی تو انہیں کہنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے جی میں نیکسٹ جو آپ کے کیسز نہیں سنوں گا، لیکن نہیں کیا گیا۔ اب صبح کے لیے ریویژن ہو سکتا ہے، پھر وہ خود ہی کہیں کہ میں خود ہی اس کے اوپر سماعت کرتا ہوں۔ بنتا یہ ہے کہ اس کیس کو فوراً ہونے چاہیے کہ ٹرانسفر کریں، کسی اور جج کے پاس لگے، اور جس طرح سے ہم نے ہمایوں دلاور کے خلاف بھی اپلیکیشن دی ہوئی ہے کہ وہ بھی ہمیں باعث لگتا ہے، اس کے جو فیس بک آئی ڈی ہے اس سے آپ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ جس طرح سے اس نے ٹرائل چلایا ہے، جس طرح سے اس عدالت نے ہمیں وہ ہمارے وکلاء کو سنا ہی نہیں ہے، اور 3 دن کے اندر جو ہے وہ فیصلہ کر دیا ہے، حالانکہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ 7 دن کے اندر فیصلہ کریں۔ ہم استدعا کر رہے تھے کہ 5ویں دن ہمارے آرگومنٹ سن لیں۔ تو وہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس سے وہ ثابت ہوتے ہیں کہ یہ جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں یہ بالکل باعث ہیں، خان صاحب کے خلاف جا رہے ہیں۔ ہم نے درخواست وہ بھی دی ہے، وہ بھی ابھی فکس نہیں ہو رہی ہونی۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ امید ہے، اور دروازہ ہم جا کے کوئی کھٹکھٹاتے ہیں تو وہ پولیس کے پاس تو نہیں، عدالتوں کے پاس ہی جانا ہے۔ اور اگر عدالتیں آگے سے اس طرح سے رویہ اختیار کریں گی، اس طرح سے رخ موڑیں گی، اس طرح سے ہماری استدعائیں نہیں سنیں گی، تو پھر ہم کس کے پاس جائیں گے؟ چیف صاحب کو چاہیے اپنی جو ٹرانسفر والی اپلیکیشن ہے اس کے اوپر بھی ڈیسیجن لیں، اور جو نیچے والی ہے اس کے اوپر بھی لیں، تاکہ ہماری کرمنل ریویژن پہلے ڈیسائیڈ ہو جائے۔ یہ جو کرمنل ریویژن جو آرڈر ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ یہ کیس چلنے کے قابل ہی نہیں ہے، پہلے یہ ڈیسائیڈ ہو جائے تو دین جو ہے وہ آگے پروسیڈ کرتا بھی ہے یہ کیس یا نہیں۔ کیس تو کیونکہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے اور خارج ہو جائے گا۔